قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پڑھ لیں۔ صلاۃ۔ آج کی گفتگو کا موضوع برکت کے دروازے ہیں کہ مومنوں کی زندگیوں میں برکت کے در کیسے کھلتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ زندگی جیسی بھی ہے ویسی ہے، اہل ایمان کی قبر بڑی خوبصورت ہوگی، آخرت بڑی سونی ہوگی۔ حالانکہ قرآن ایسی بات یا ایسی دعوت نہیں دیتا۔ ہمیں قرآن کی تعلیمات یہ ہیں کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ اس زندگی کو جو سونا نہیں نہ کر سکا، اس کی قبر کا بھی بس پھر اللہ وارث ہے۔ مرد مومن کی زندگی بھی حسنہ ہے، آخرت بھی حسنہ ہے۔ زندگی بھی سونی ہے، آخرت بھی سونی ہے۔ تو جو اس زندگی کو سونا نہیں کر سکا نا، تو وہ غلط فہمی میں نہ رہے۔ جیسی آپ کی زندگی ہے نا، یعنی مومن کی زندگی خوبصورت ہوتی ہے اور آخرت بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ تو قرآن حکیم میں اہل اسلام کی زندگیوں میں برکت کے لیے جو دروازے کھلتے ہیں، ان دروازوں کا جو فیضان ہے، ان کا جو فیض ہے، وہ ظاہری زندگی میں بھی چلتا ہے اور قبر میں بھی چلتا ہے۔ دیکھیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قبر میں کچھ نہیں چلتا، بس بندہ مر گیا ختم ہو گیا۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ مومن کی زندگی ظاہری یہ جو سامنے نظر آتی ہے، یہ بھی زندگی ہے، اور مر جانے کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اس کی قبر کے اندر ایک برزخی زندگی ہے۔ تو ابھی ہم پورا جمعہ شریف میں برکت کے جتنے دروازے دیکھیں گے، آپ نے یہ ذہن نشین کرنا ہے کہ ان تمام دروازوں کا جو فیضان ہے، وہ صرف زندگی تک نہیں ہے، بلکہ وہ جتنا زندگی میں اثر انداز ہے، مر جانے کے بعد مومن کی برزخی زندگی، اخروی زندگی، قبر کی زندگی۔ میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ قبر کی بھی کوئی زندگی ہے۔ مرد مومن کے لیے قبر کی بھی کوئی زندگی ہے۔ تو جو دروازے ابھی ہم دیکھیں گے برکت کے کھلتے ہوئے، ان کا تعلق صرف ظاہری زندگی تک نہیں ہوگا، بلکہ ان کا تعلق ظاہری زندگی سے بھی ہوگا، اور مر جانے کے بعد قبر کی زندگی میں بھی وہ برکت کا ذریعہ بنیں گے۔ میں سب سے پہلے سورہ طٰہٰ کو کھول رہا ہوں۔ یہ 20واں سورہ ہے قرآن حکیم کا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ یہ گفتگو پچھلے جمعے سے شروع ہوئی ہے، آج آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ ہم جلدی جلدی سے تھوڑا سا پچھلے جمعے سے ایک قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ دہرائی تھوڑی سی ہو جائے گی تاکہ جو نئے دوست آئے ہیں انہیں بھی پچھلے جمعے کا بھی تھوڑا سا حصہ مل جائے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو، وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی نمازی ہو جاؤ، لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ،
اگر تم ساری فیملی کو نمازی کر لو تو رزق کا وعدہ ہم کرتے ہیں. لکھ لیں، پتہ چلا سب سے پہلے مومن کی زندگی میں نماز سے، نماز لکھ دے، نماز نمبر 1، نماز، نماز سے برکت ہے. آپ چپ رہ گئے، میں پھر کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے مومن کی زندگی میں نماز سے، بولو یار جلدی سے، نماز سے. اب یہ برکت کہاں پہ ہے؟ ظاہری زندگی میں بھی ہے اور قبر میں بھی ہے. بس یہ بول دیں، ظاہری زندگی میں بھی اس کا فیض ہے اور قبر میں بھی اس کا کسی کو اعتراض نہیں ہے. اچھا چلو ٹھیک ہے، اگر یہی بات ہے تو میں عرض کرتا ہوں کہ مجھے سورہ جمعہ یاد آ رہی ہے. 62واں سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور 62ویں سورہ میں سے مجھے اس کی پہلی آیت یاد آ رہی ہے. نہیں، اگر پہلی آیت اور دوسری تیسری پڑھوں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. میں 9 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب جمعے کے دن جمعے کے لیے پکارا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کاروبار ٹھپ کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو تمہارے کاروبار سے جمعے میں آ جانا زیادہ برکت ہے، بہتر ہے. پتہ چلا جمعے میں برکت ہے. جلدی جلدی سے، جمعے میں نمازی جمعہ میں، سارے بولیں ذرا، نمازی جمعہ میں. اب یہاں پہ ایک حدیث لے لیں. حضور نے فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک وقت ایسا آتا ہے جب اللہ مومن کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے. پتہ چلا جمعے میں برکت ہے. میں سورہ زاریات کو لے رہا ہوں، 51 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا، اور سورہ زاریات میں سے میں 56 نمبر آیت کو پڑھ رہا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا کہ عبادت کریں. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، نہیں چاہتا کہ اللہ کہ تم اسے روزی دو یا تم اسے کھلاؤ. اللہ فرماتا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں یا مجھے کوئی روزی دیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، شک نہ کرنا اللہ بڑی قوت کا مالک ہے اور قدرت والا ہے جو رزق عطا فرماتا ہے. پتہ چلا عبادت میں برکت ہے. عبادت میں، عبادت کیا ہے؟ عبد، عبادت کرنے والا. عبد کا معنی ہوتا ہے غلام. عبد کا معنی کیا ہے؟ غلام. پتہ چلا اللہ کے قوانین کی پابندی عبادت کہلاتی ہے اور اسی میں برکت ہے. اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے. اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے. زندگی میں اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونا، عبادت کا معنی ہے اللہ کے قانون پر عمل پیرا ہونا، اسی میں برکت ہے. میں سورہ ابراہیم دیکھ رہا ہوں، یہ 14 نمبر سورہ ہے، اور مجھے 14 نمبر سورہ کی غالباً 7ویں آیت یاد آ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ سامنے ہے 7ویں آیت ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ
ان عذابی لشدید، اللہ فرماتا ہے محمد جی یہ میرا اعلان ہے، آپ کا امتی اگر شکر کرے گا میں اسے زیادہ دوں گا۔ پتہ چلا شکر میں برکت ہے، شکر میں، ذرا سارے بول دو شکر میں۔ اب یہ شکر کیا ہے؟ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، شکر کرو کفر نہ کرو۔ پتہ چلا شکر کا الٹ کفر ہے، شکر کا الٹ۔ دیکھیے میں پھر عرض کرتا ہوں، اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا۔ شکر کا جو الٹ ہے وہ کفر ہے۔ اللہ اچھا اس آیت سے پڑھ لیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم کفر کرو گے تو ان عذابی لشدید، تو بے شک میرا عذاب تمہارے لیے شدید ہوگا۔ شکر کا الٹ تیسری دفعہ دیکھ رہے ہیں کفر ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ چھپانا۔ کفر کا کیا معنی ہے؟ چھپا دینا۔ بسم اللہ، چھپا دینا کفر ہے۔ بھئی کفر کا کیا معنی ہے؟ چھپانا، چھپانا ہے کفر۔ تو اب اس کا الٹ ہے شکر، بجائے چھپانے کے، کسی چیز کو چھپانے کی بجائے اسے بانٹ دینا، یہ ہے شکر۔ پتہ چلا بانٹنے میں برکت ہے، بانٹنے میں، سارے بولو بانٹنے میں۔ شکر کا معنی ہے بانٹ دینا، بانٹ دینے میں۔ دیکھیں میں عرض کرتا ہوں، یہاں میں سورہ بقر سے 260 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 261 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 262 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، 263 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقات یتبعها اذى واللہ غنی حلیم۔ اللہ فرماتا ہے جو میری راہ میں بانٹتے ہیں میں انہیں 7 گنا دیتا ہوں، میں انہیں 100 گنا دیتا ہوں، میں انہیں 1400 گنا دیتا ہوں، میں انہیں اپنی شانی کریمی کے مطابق دیتا ہوں۔ لکھ دیں جی، بانٹنے میں، نہیں بولے سارے، بانٹنے میں برکت ہے۔ نماز میں سورہ ہود پڑھنا چاہتا ہوں، 11واں سورہ ہے اور تیسری آیت کو لینا چاہتا ہوں، بسم اللہ، تیسری آیت کو لینا چاہتا ہوں، ساتھ ہی 51 نمبر آیت کو لینا چاہتا ہوں۔ یہ میرے سامنے سورہ ہود ہے، 11واں سورہ ہے اور یہ اس کی تیسری آیت میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ آپ چپ بیٹھے ہیں، کیسے تلاوت کروں اس کو؟ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعُكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ۔ اللہ فرماتا ہے استغفار کرو۔ کیا کرو؟ استغفار کرو اور توبہ کرو، بدلے میں وہ مالو متا لفظ سنا ہے نا، مالو متا، متا، بدلے میں وہ متا عطا کروں گا کہ جو زندگی میں بھی ختم نہیں ہوگا،
الی اجل مسمی، وہ قبر میں بھی جاری رہے گا۔ دیکھیں میں نالائق آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا یہ کون سی کرنسی ہے جو اللہ نے استغفار کے بدلے میں رکھی ہے، اور اس کرنسی کا تعلق صرف زندگی تک نہیں ہے، کفن پہن کر بھی وہ کرنسی چلتی رہے گی، اور میدان قیامت میں بھی وہ کرنسی میں اسی یعنی سورہ ہود سے 51 نمبر آیت، بلکہ اس آیت کو آگے پڑھ لیں، فرماتا ہے یؤتی کل ذی فضل فضلہ، جو فضل کے مستحق ہیں ان کے فضل کو زیادہ کر دے گا استغفار کرنے والوں۔ اور اسی سورہ ہود کی 51 نمبر آیت میں ارشاد ہوتا ہے، ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ لیں جناب، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اوے اللہ تمہاری قوت میں ترقی کر دے گا، ماڑے ہو تگڑا کر دے گا استغفار کرو گے تو۔ دیکھیں آپ کو پتہ ہے قرآن حکیم کا آخری سورہ کون سا ہے؟ جی اقرا، سورہ علق۔ اب علق پہلا سورہ کون سا ہے؟ علق۔ کون سا ہے؟ علق۔ اب آخری ہاں جی کون سا ہے؟ سورۃ نصر۔ ماشاءاللہ، سورہ نصر آخری سورہ ہے۔ پیر سجن شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ سورہ نصر قرآن حکیم کا آخری سورہ ہے۔ آپ توجہ کریں تو میں پڑھوں، یہ 110 نمبر سورہ ہے، یہ میری آنکھوں کے سامنے سورہ نصر آ گیا۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح، اذا جاء نصر اللہ والفتح، میں آگے کیسے چلوں یار؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اذا جاء نصر اللہ، اے محبوب جب اللہ کی مدد آ جائے، جب اللہ کی مدد اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد نہیں، دنیا میں کوئی عالم اس کا معنی یہ نہیں کر سکتا کہ جب اللہ کی مدد آئی ماضی میں، نہیں، یہ مضارع میں ترجمہ ہوگا، قیامت تک جب بھی اللہ کی مدد آئے گی، قیامت تک جب بھی اللہ کی مدد، سارے بولو ذرا اللہ کی مدد۔ اس مدد کا بڑا رول ہے، بندے مدد پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں، بندوں کو یہ نہیں پتا کہ قرآن حکیم میں جو لفظ مدد ہے وہ کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور کس کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں مدد کا لفظ ہے استعانت، استعانت کا معنی ہے مدد، سارے بولو استعانت کا معنی کیا ہے؟ اچھا ابھی یہاں لفظ ہے نصر اللہ، ناصر ینصر، نصرت، نصرت کا معنی ہے مدد، بولو سارے، نصرت کا معنی ہے استعانت، استعانت، استعانت معنی کیا ہے؟ مدد۔ نصرت معنی کیا ہے؟ مدد۔ بعد ذالک ظہیرا، ظہیر معنی کیا ہے؟ مددگار، ظہیر معنی کیا ہے؟ مدد۔ فاستغاثہ الذی، موسیٰ کے سامنے اس نے استغاثہ کیا، لفظ ہے قرآن کا استغاثہ، غوث، یہ لفظ ہے قرآن حکیم کا لفظ ہے نا استغاثہ، اسی سے لفظ غوث بنتا ہے۔ بھائی موسیٰ غوث بنے نا، ہاں تو موسیٰ سے استغاثہ ہوا،
مددگار، غیث غوث مددگار، اچھا ظہیر مدد، استعانت مدد. ایک لفظ ہے ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی نہیں، یمددکم باموال و بنینا، اللہ مدد کرتا ہے. یمدد، یمدد میں سے یا کاٹ دیں تو باقی بنتا ہے مدد. اب یہ ساری مددیں ایک معنی تھوڑی رکھتی ہیں، یہ تو کھولا جائے گا تو پتہ چلے گا مدد کیسے ہوتی ہے. اب ضمن میں بات آ گئی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اذا جاء نصر اللہ، اللہ کی جب بھی مدد آئے گی، جی اب بولیں سارے، اللہ کی جب بھی مدد آئے گی، ورائیتا تو آپ دیکھو گے، الناس یدخلون لوگ ہی داخل ہوں گے، لوگ داخل ہوں گے. بھئی پتا چلا اللہ کی مدد لوگوں سے ہوتی ہے، اللہ کی مدد لوگوں سے ہوتی ہے. اب مجھے آپ بتائیں کہ کوئی ناراضگی والی بات ہے کہ یہاں کون لوگ آئے ہیں؟ حضور کے صحابہ. حضور کے صحابہ اگر آ جائیں تو اللہ کہے یہ میری مدد آ گئی ہے، یہ میری مدد داخل ہو گئی ہے، یہ میری مدد ہے. تو اگر علی آ جائیں، بھائی جیو جی سے سمجھ آ گئی ہے بات کی، بھائی کوئی ٹینشن والی تو بات ہی نہیں، اسے تو سمجھنا چاہیے تھا. چلو بات کو چھوڑیں. اب تمام مکے کے کافر جو ہیں وہ آپ کے قدموں میں ہیں، اور ساری چودروں کی چودریوں کی چودراہٹیں آپ کے قدموں میں ہیں. لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے مرتبے کو بلند کرے، آپ کی شان کو بلند کرے، آپ کی عزت کو بلند کرے. فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ، محبوب آپ اپنے رب کے نام سے استغفار کریں تاکہ میرے بندوں کو سمجھ آ جائے کہ استغفار صرف گناہوں سے معافی کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ استغفار کبھی کبھی مرتبے کو بلند کرنے کے لیے بھی ہوا کرتا ہے. پتا چلا اگر کسی پٹواری کا دل کرے نا میں تحصیلدار ہو جاؤں تو وہ استغفار کرے، ہم اس کی زندگی میں برکت پیدا کر دیں گے. پتا چلا استغفار میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے. نماز میں برکت، اونچی بولو ذرا، نماز میں برکت ہے، جمعے میں برکت ہے، عبادت میں یعنی اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے، شکر میں برکت ہے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اللہ فرماتا ہے صبر میں خیر ہی خیر ہے. پتا چلا صبر میں برکت ہے. صبر میں، یہ صبر کیا ہے؟ آپ جاگ رہے ہیں جی؟ یہ صبر کیا ہے؟ نہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اللہ عمر دراز کرے آپ کو. وہ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سنا ہے، لیکن ابھی وہ معنی نہیں ہوگا. جتنی دفعہ بھی ہم اسے چھیڑیں گے معنی نیا آ جائے گا. بڑی دفعہ انہوں نے، اچھا میرا خیال ہے ہم نے عید پر صبر پڑھا ہوگا، پڑھا ہے نا جی عید پر. لیکن آپ کا کیا خیال ہے میں عید والا خطاب دہرانے لگا ہوں؟ نہیں، میں صبر پر تھوڑی سی نئی روشنی آپ کو پیش کرتا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ تحویل قبلہ ہو گئی نا، کعبہ بدل گیا نا، تو تحویل قبلہ کے بعد اب اللہ نے فرمایا فوراً تحویل قبلہ کی آیات کے بعد اللہ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. محبوب جب انہوں نے تیرے نقش قدم پہ چل کے اب قبلہ بدلا ہے نا، تو اب تیاری کر لیں، تکلیفیں تو آئیں گی نا، دشمن تو ویری پڑ جائیں گے نا. دیکھیں صبر کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے پاکستان کا صبر اور ایک ہے قرآن کا صبر. پاکستان کا صبر یہ ہے کہ جو ہو رہا ہے بس ہونے دو، چپ کر جاؤ.
جو ہو رہا ہے بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے، چپ کر رہو. یہ پاکستان کا صبر ہے، قرآن کا صبر ہے نہیں. ایسے نہیں ہے، حق پر ڈٹ جاؤ. حق پر ڈٹ جاؤ. آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کب پڑھتے ہیں؟ فوت ہو گیا تہاڈا ہن وس نہیں چلدا، ہن انا للہ. قرآن انا للہ کب دیتا ہے؟ کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، دشمن پوری طاقت سے خوف بھی دلائے، والجو زمانہ بھوک پیاس بھی دلائے، وَالنَّقْصِ مِنَ الْأَمْوَالِ مال برباد ہو جائیں، وَالثَّمَرَاتِ پھل فصلیں برباد ہو جائیں، اولادیں تباہ ہو جائیں، انفس جان بھی چل جاتی ہے تو جائے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا، لیکن وہ حق سے ہٹے نہ، حق پر ڈٹے رہیں، بلکہ کہیں اِنَّ لِلَّهِ، سارا کچھ برباد بھی ہو جائے تو ہو جائے، ہمارا نہیں تھا، تھا ہی اللہ کا. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کوئی روک سکتا ہے تو روک کر دکھائے. ہم آج بھی حق پر ڈٹے ہوئے ہیں، اسے صبر کہتے ہیں. اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ان پر اللہ کی رحمت بھی آتی ہے، اللہ کا سلام بھی آتا ہے. یہ وہ بندے ہیں جن پر اللہ کا سلام آتا ہے اور یہ ان پر اللہ کی رحمت آتی ہے. پتہ چلا حق پر ڈٹنے میں برکت ہے. حق پر ڈٹنے میں، سارے بولو ذرا، حق پر ڈٹنے میں. میرے صاحبوں، میرے سرداروں، نماز میں برکت ہے، جمعے میں برکت ہے، اللہ کے قوانین پر عمل پیرا ہونے میں برکت ہے، بانٹنے میں برکت ہے، استغفار میں برکت ہے، صبر میں برکت ہے. اگر آپ یہاں تک آ گئے ہیں تو آپ کی توجہ ہے تو میں آگے چلوں. اب مجھے بتائیں کہ نماز برکت کہاں دے گی؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. نماز کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور. استغفار کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. جمعے کا فیض کہاں تک چلے گا؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. آل عمران پڑھ رہا ہوں، تیسرا سورہ ہے، 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکن، شک نہ کرنا مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، بڑا برکت والا ہے. مکے میں میرا ایک گھر ہے، اسے کعبہ کہتے ہیں، بڑا برکت والا ہے. پتہ چلا کعبے کے پھیروں میں برکت ہے، کعبے کے چکروں میں. لکھ لو جی، مکے آنے جانے میں، نہیں اونچی بولے جی سارے، مکے آنے جانے میں برکت ہے. آپ یہاں تک میرے ساتھ ہیں، میں آگے چلنا چاہتا ہوں. مجھے وہ مقام یاد آ رہا ہے کہ سورہ مریم میں 19واں سورہ ہے اور 27 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 28 نمبر آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں، 29ویں آیت کو پڑھنا چاہتا ہوں. یہ میرے سامنے آ گئی ہے. اللہ فرماتا ہے فَآتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُوهُ، مریم اپنی قوم کی طرف آئیں، ان کی گود میں بچہ تھا. قَالُوا یا مریم لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، لوگوں نے کہا مریم بڑی بری حرکت کی تو نے، یہ عجیب کام کر دیا، تیری شادی بھی نہیں ہوئی اور تیری گود میں لڑکا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن تیرا باپ تو برا نہیں تھا، تیری ماں تو بدکار نہیں تھی، تیری ماں تو ایسی نہیں تھی، تیرا باپ تو ایسا نہیں تھا. کاروائی مریم کی ہے، لیکن زمانہ ماں اور باپ کا ذکر کر رہا ہے تاکہ قیامت تک قرآن پڑھنے والوں کو سمجھ آ جائے اولادیں بزرگوں کا عکس ہوتی ہیں. بیٹی کو دیکھ کے ماں کا پتہ چلتا ہے، بیٹے کو دیکھ کر باپ کی سمجھ آتی ہے. حضرت مریم جواب نہیں دیتی، فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، یوں کیا، اس سے پوچھو نا جی، اس سے پوچھو نا جی. جواب نہیں دیتی، اشارہ کرتی، اس سے پوچھو. پتہ چلا بیٹا اسے کہتے ہیں جو بزرگوں کے اشارے کو سمجھتا ہے.
حضرت مریم جواب نہیں دیتی، اشارہ کرتی ہیں. مریم کے شہزادے حضرت عیسیٰ نے فوراً ماں کی گود کو منبر بنایا، اور آپ کا موضوع تھا کہ میری ماں بڑی پاک ہے. سارے بولو ذرا، موضوع کیا تھا؟ میری ماں. آواز نہیں آئی. میری ماں. پہلا جملہ کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دے کے بھیجا. وجعلنی نبیہ، اس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا. میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دے کر. موضوع ہے ماں، موضوع ہے ماں پاک ہے. موضوع کیا ہے بھئی؟ زمانہ ماں کی انسلٹ کر رہے ہیں نا، تو موضوع کیا ہے؟ میری ماں پاک ہے. تو بیان کیا ہو رہا ہے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے نبی بنا کے بھیجا ہے، مجھے اس نے کتاب دے کے. موضوع ہے ماں. موضوع کیا ہے؟ میری ماں. بولو بیٹا، موضوع کیا ہے؟ میری ماں پاک ہے. موضوع ہے میری ماں پاک ہے. بیان کر رہے ہیں میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب دے کے بھیجا ہے، مجھے اس نے مبارک بنا، مجھے اس نے. میں منت کرتا ہوں جناب، آپ کا موضوع ماں کی شان ہے نا، تو آپ اپنی بات کر رہے ہیں. چوتھے آسمان سے عیسیٰ کی آواز آئے گی چپ کر، میں اپنی شان بیان کر کے زمانے کو بتا رہا ہوں. میرے جیسا بیٹا ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں پیدا ہوتا. میرے جیسا بیٹا ایرا غیرہ ماؤں میں سے نہیں پیدا ہوتا. اب قیامت تک بندہ سمجھے، اگر عیسیٰ جیسا بیٹا جس ماں میں سے آئے اس کا یہ مقام ہے، تو پھر سوچنا محمد کی ماں کا کیا مقام ہوگا. بھئی جس وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنا کے فرمایا سنو، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. حضرت عیسیٰ نے ماں کی گود کو منبر بنا کے فرمایا زمانے والوں سنو، اللہ نے مجھے برکت والا بنا کے بھیجا ہے. میں چوک میں رہوں پھر بھی برکت ہوں، میں گھر رہوں پھر بھی برکت ہوں. نماز کہاں برکت دے گی؟ زندگی میں بھی اور قبر میں بھی. نبی کا وجود کہاں برکت دے گا؟ زندگی میں بھی اور. انبیاء کے جسم میں برکت ہے، انبیاء کے جسم میں برکت ہے، انبیاء کے جسم میں برکت ہے. اب آگے چلنا چاہتا ہوں. سورہ یوسف ہے میری آنکھوں کے سامنے، 12واں سورہ ہے، اور مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. حضرت یوسف کو پتا چلا کہ میرے والد گرامی جو ہیں ان کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے. حضرت یوسف نے نماز نہیں شروع کی حالانکہ اس میں برکت تھی، جمعہ نہیں شروع کیا حالانکہ اس میں برکت تھی، شکر نہیں شروع کیا حالانکہ اس میں برکت تھی. حضرت یوسف نے صبر نہیں شروع کیا حالانکہ اس میں برکت تھی، بلکہ جناب یوسف نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ میرا کرتا لے جاؤ. اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا، میرے باپ کے چہرے پر میرا کرتا رکھو، اللہ آنکھوں کی بینائی واپس کر کے برکت عطا کرے گا. پتہ چلا نبیوں کے جسم سے لگنے والے تبرک میں برکت ہے. اب مجھے آج یہاں امیر معاویہ یاد آئے ہیں، صحابی رسول ہیں، امیر معاویہ نام ہے. اور آپ سن رہے ہیں جی، آپ کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے جی، آپ کی ویڈیو چل رہی ہے جی، دنیا اسلام تک بات جا رہی ہے جی. میں جو بات کر رہا ہوں اسے تاریخ الخلفاء میں 72 مرتبہ جاگتے ہوئے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرنے والے جلال الدین سیوطی اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مفسر بھی ہیں، اپنے زمانے کے محدث بھی ہیں، اپنے زمانے کے مجدد بھی ہیں، اپنی کتاب تاریخ الخلفاء میں لکھتے ہیں امیر معاویہ کا آخری وقت آ گیا. صحابہ کچھ بیٹھے ہوئے تھے، امیر معاویہ صحابہ سے کہنے لگے میرے بھائیو، میرے گھر کے اندر میرے کمرے کی کھڑکی میں ایک پوٹلی بند ہے، جب میری روح پرواز ہو جائے، جب مجھے غسل دے دیا جائے، جب مجھے کفن پہنا دیا جائے، تو وہ پوٹلی کھول کر اس میں جو کچھ بھی ہے کچھ میری زبان پہ رکھنا، کچھ میرے ماتھے پہ رکھنا، کچھ میرے کفن پہ رکھنا، میری بخشش کے لیے وہی کافی ہوگا. اب تمام صحابہ نے امیر معاویہ سے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا میں مصطفیٰ کے گھر ایک دن گیا، سرکار ناخن کاٹ رہے تھے۔ میں دوبارہ چانس دیتا ہوں، میں آپ کی توجہ ہے، میں پڑھوں آگے بات کو۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا حضور ناخن کاٹ رہے تھے، مصطفیٰ کے ناخن کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، میں نے دیکھا محمد کے ناخن ہیں۔ واہ واہ، یوسف کی قمیض کو برکت مانتے ہو۔ نہیں دیکھیں، میں ناخن کاٹوں تو یہ مردار ہے، یہاں اگر گر جائے مسجد میں تو مردار ہے۔ آپ کے جسم کا بال اگر مسجد میں گرتا ہے تو مردار ہے، حرام چیز ہو گئی ہے، مردار چیز ہے۔ مردار تو کسی کام نہیں آتا۔ اگر امیر معاویہ مصطفیٰ کے ناخن کو نعوذ باللہ مردہ سمجھتے ہیں تو پھر تو قبر میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو زندگی میں کام نہیں آ سکتا تو قبر میں کیا کام دے گا۔ پتہ چلا نہیں، امیر معاویہ کا ایمان یہ نہیں تھا، امیر معاویہ کا ایمان یہ ہے کہ محمد کے جسم سے کٹ جانے والا بے جان جسم کا ٹکڑا بھی فیض رکھتا ہے، بے جان جسم کا ٹکڑا بھی فیض رکھتا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ اگر مصطفیٰ کے جسم سے کٹ جانے والا بے جان ٹکڑا اتنا فیض رکھتا ہے تو جسے نبی سینے سے لگا کے کہیں یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ہائے ہائے فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، علی یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے جسم کا کٹا ہوا ٹکڑا زندگی میں بھی برکت ہے، آخرت میں بھی برکت ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ فاطمہ امت کو کیسے بچائیں گے؟ بھئی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ لکھا ہے، یہ میرے سامنے قرآن حکیم ہے اور میں سورہ بقرہ کھول رہا ہوں، یہ دوسرا سورہ ہے اور میں اس کی آخری آیات کے پاس ہوں، یہ میری آنکھوں کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وصال کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم طرح طرح کی یعنی نافرمانیوں میں جب داخل ہو گئی، نافرمانیوں میں چلے گئے سارے، تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر ایک بادشاہ مسلط کیا گیا جس نے بڑا ظلم کیا، شہر چھین لیے بنی اسرائیل والوں سے اور بڑی تکلیف میں انہیں رکھا، اور بڑے یعنی عجیب سی کیفیت تھی ان کی۔ اس کیفیت میں ایک نبی جن کا نام شمویل ہے، شمویل جناب شمویل کی ولادت ہوئی۔ جب جناب شمویل کی ولادت ہوئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وصال کے بعد میں قرآن پڑھ رہا ہوں، میں اپنے آخری سانس تک ٹائم دوں گا۔ دنیا میں اگر کوئی عالم آپ سے کہے شاہ صاحب نے غلط پڑھا تو میں پوری زندگی ممبر چھوڑ دوں گا، میں اتنی ذمہ داری سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت شمویل نبی کی ولادت ہو گئی۔ حضرت شمویل سے پہلے حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد حضرت موسیٰ کی قوم کے پاس ایک صندوق تھا، اور یہ وہی صندوق تھا جو موسیٰ پاک کی ولادت کے وقت جبریل کے ہاتھوں سے بن کر حضرت موسیٰ کو دریائے نیل میں ڈالنے کے لیے اللہ کی بارگاہ سے اترا تھا۔ حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ کی نالین کو رکھا گیا، حضرت موسیٰ کے عصا کو رکھا گیا، حضرت موسیٰ کی دستار کو رکھا گیا، حضرت ہارون کی دستار کو رکھا گیا، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے تبرکات کو رکھا گیا۔ نبی کے وصال کے بعد جب بھی نبی کی امت پر کوئی مشکل وقت آتا تو ساری امت
اپنے نبی کے ان تبرکات کو سامنے رکھتے میں قرآن پڑھ رہا ہوں. میں میرے سرداروں یہاں آج گفتگو اختتام پذیر کر دوں گا، اور میں پھر عرض کرتا ہوں حضرت موسیٰ کے وصال کے بعد ان تبرکات میں یہ میرے سامنے آ گئی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَةَ مُلْکِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ. تابوت کہتے ہیں صندوق کو، سکینہ کہتے ہیں تسکین کو، سکون کو، برکت کو. اب میں بالکل بھی تفسیر نہیں پڑھ رہا، آیت پڑھ رہا ہوں. آیت میں ہے کہ وہ ایک صندوق تھا جس میں بنی اسرائیل کے لیے سکون تھا. دیکھیں برکت ہے دنیا اور آخرت کی، دنیا اور آخرت کی برکت ہے کہاں ہے؟ نماز میں. بولو سارے، بولو سارے. یہ نماز کیسے قائم ہوگی؟ پانچ چھ جمعے نماز پر پڑھا لیتے ہیں، شاید قائم ہو جائے. بھائی برکت کہاں ہے؟ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ جہاں نماز ہے وہاں برکت ہے. جہاں نماز ہے وہاں ذرا بولنا. پاکستان میں برکت نہیں ہے، لیکن جہاں نماز ہے وہاں پھر نماز لے آؤ. نماز کیسے آ سکتی ہے؟ مجھے سورہ الحج یاد آ رہی ہے، 22واں سورہ ہے. مجھے 40 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 40ویں آیت ہے. یہ میرے سامنے 40ویں آیت ہے. اللہ فرماتا ہے، میں پڑھ لوں جی. جہاں نماز ہے جی، دیکھیں نماز اور زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے. نماز اور زکوٰۃ کو، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ، اقیمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ، یقیمون الصلاۃ ویؤتون. نماز اور زکوٰۃ کو ذرا اونچی بولو. بھئی ختم ہو گیا جمعہ، چھٹ گئی جان، پر بولو تے صحیح. نماز اور زکوٰۃ کو جوڑا گیا ہے نا. نماز زکوٰۃ سے جدا. نماز 5 دفعہ، زکوٰۃ 1 دفعہ سال میں، وہ 5 دفعہ دن میں. نماز اوپر کو جاتی ہے، زکوٰۃ نیچے بانٹی جاتی ہے. نماز ہر ایک پہ فرض ہے، زکوٰۃ صرف صاحب نصاب پر فرض ہے، امیر پر فرض ہے. نماز کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، زکوٰۃ کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے. آپس میں اس کا تعلق لگ تو نہیں رہا، لیکن جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ بھئی جسے اللہ جوڑے اسے کون توڑے؟ اللہ نے نماز اور زکوٰۃ کو جوڑ دیا اور قیامت تک کے لیے جوڑ کر بتا دیا، میرے بندو جہاں نماز قائم ہو جائے گی بانٹنے والا میں بنا دوں گا نا. بانٹنے والا بنا دے گا کہ نہیں بنائے گا؟ تو پھر آپ بانٹنے والے ہیں پاکستان والے، آپ تو مانگنے والے ہیں، آپ تو بھیکاری ہیں. آپ کا تو پرائم منسٹر کہتے ہیں ہم بھیکاری ہیں. بیگر ہیز نو چوائس. یہ تو ہمارے باشی صاحب کا جملہ ہے کہ مانگنے والے کی کوئی چوائس نہیں ہوتی. ہم تو مانگنے والے ہیں. یار نماز لے آؤ. ہائے 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 کی لے آؤ؟ وہ لے آؤ پھر. یار نماز لے آؤ. نماز میں بڑی بد نصیب زبان ہے، میں دوبارہ چانس دیتا ہوں. نماز میں بار والو، نماز میں اچھی بولو یار، نماز میں نماز لے آؤ پاکستان چ یار.
پاکستان میں نماز کیسے آئے گی؟ میں 5-6 جمعے نماز تے پڑھا دیاں پھر شاید آ جائے. نہیں آئے گی، بالکل نہیں آئے گی. نہیں آئے گی یار. کیسے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ ایتھے لکھے ہے کیسے آئے گی. یا اللہ کیسے آئے گی؟ فرماندہ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق الا ان یقولوا ربنا اللہ ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لہدمت الصوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہا اسم اللہ کثیرا. کیسے آئے گی؟ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. اللہ فرماتا ہے کوئی بندے حکمران ایسے لے آؤ جڑے نمازی ہون، ساری قوم نمازی ہو جائے گی. یار کدوں عمران خان صاحب ریسٹ ہوئے نے؟ پرسوں. تے آج کنے دن ہو گئے نے؟ تیسرا دن ہے. انٹرنیٹ بند ہے نا، فیس بک چین ہے نا، امن ہے نا. یہ دا مطلب ہے گورنمنٹ چاہے تے بغیرتی ختم ہو سکتی ہے. یہ دا مطلب ہے سرکار چاہے تے گورنمنٹ چاہے تے بے حیائی ختم ہو سکتی ہے. گورنمنٹ اگر آگ چھڑے نا 500 روپیہ بندے نو دیاں گا جے مولوی صاحب دسن فجر پڑھ گیا ہے. تے میرا خیال ہے بندے ایک لت کھلون گے ساری رات، کر دنوں آکھیں گے جاگیں دیہڑی نہ لگ جائے نماز پڑھنی ہے. اے دا مطلب ہے نماز قائم ہو سکتی ہے ملک وچ اگر کو بندہ نمازی آ جائے تے. ہائے 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 اوے بولو جسے سمجھ آئی ہے بات. اے دا مطلب ہے نماز قائم ہو جی. ہاں نالے 2500 روپے دیہڑی تے نالے نماز ہیں. اے دا مطلب ہے نماز قائم میریاں تقریراں نال نہیں ہو سکتی. کوئی بندہ حکمران نمازی آ جائے تے نماز قائم ہو سکتی ہے. تے جدو نماز قائم ہوئے گی تے پھر ملک وچ جاندے رہو جنوں سمجھ آئیے گا. پھر ملک وچ برکت بھی آ سکتی ہے یار جڑی اجے کوئی نہیں. نماز برکت دیندی ہے ایتھے بھی تے قبر وچ بھی. جمعہ برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے قبر وچ بھی. اللہ دے قوانین تے عمل برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے بولو یار سارے قبر وچ بھی. شکر برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے ونڈنا برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے استغفار برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے قبر وچ بھی. صبر برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے قبر وچ بھی. کعبہ برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے قبر وچ بھی. نبی برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے نبی دے جسم نہ لگا یا تبرک برکت دیندا ہے ایتھے بھی تے. بھئی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ہن میں آخری آیت پڑھنا چاہنا جے تسی توجہ کرو تے. گفتگو ختم ہو گئی، اگلے جمعے ٹاپک چینج کر دیں گے. اچیا کو سبحان اللہ ذرا. اللہ فرماندا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آیَاتَ مُلْكِهِ أَن یَأْتِیَکُمُ التَّابُوتُ فِیہِ سَکِینَةٌ. حضرت موسیٰ دے وصال تو بعد ایک صندوق سی جنوں قرآن نے تابوت آکھیا ہے. او دے وچ کی سی؟ حضرت موسیٰ. میں اگے پڑھاں جی. بقیتم مما ترکا آل موسیٰ و آل ہارون. بقیتن باقی شیواں مما ترکا جڑیاں موسیٰ چھڈ گئے. موسیٰ اپنا ڈنڈا چھڈ گئے سن، موسیٰ اپنی پگ چھڈ گئے سن، موسیٰ اپنی نالین چھڈ گئے، ہارون اپنی نالین چھڈ گئے سن. تے فرماندے نے کہ او پھر بندے سامنے رکھ دے سن تے جدوں انہاں تے اوکھا ویلا ہوندا سی نا تے انج ہتھ چوک کے اندر اللہ تینوں ساڈے نبی دی جُتی دا صدقہ ہی، تینوں ساڈی نبی دی جُتی دا صدقہ ہی، اللہ تینوں ساڈی نبی دی جُتی دا صدقہ ہی، تینوں ساڈے نبی دے ڈنڈے دا صدقہ ہی.
اللہ فرماندا ہے مینوں میری عزت دی قسم ہے ایتھے منہ تے ہاتھ بعد وچ پھیر دے سن میں برکت پہلے دیندا سا. اچھا ہن ایتھے مینوں اہل حدیث یاد آئے نے. ساڈے جڑے اہل حدیث دوست نے نا انہاں مکہ شریف تو ایک ترجمہ کلیا ہے وہ تفسیر کلیے وہ ایڈا کو قرآن ہے چھوٹا جہا کالے رنگ دا ہے انہوں کڈنا ہے تساں. وہ اہل حدیث لکھتے نے اس آیت دے تھلے وہ فرماندے نے اولیاء انبیاء صالحین صرف نبی نہیں اللہ دے جڑے بندے نے نا انہاں دیاں جڑیاں جتیاں نے نا انہاں وچ بھی اللہ برکت رکھی ہے. ساڈے اہل حدیث پرا دوست ساڈے ویر او قرآن پاک وچ لکھدے نے انبیاء صالحین اور اولیاء کے تبرکات باذن اللہ افادیت و اہمیت کے حامل ہیں فائدہ بھی دیندے نے تے عزت دے لائق. او جڑا انہاں لکھیا نا انبیاء او تے سمجھ آ گئی نا کہ نبیاں دی قمیض تبرک برکت ہے نبیاں دے جسم دے ٹکڑیاں اے تے سمجھ آ گئی. او جڑا ساڈے اہل حدیث پڑھا لکھ دے نا صالحین کے تبرک میں برکت ہے او پتہ کیوں لکھیا نے تسی آکھو تے میں پڑھا. جدوں اے نبی شمویل آئے نے نا تے انہاں اپنا ایک خلیفہ مقرر کیتا ہے اپنی زندگی دے اندر. چلو گل لمبی ہے میں ادھار کرنا میں زندہ رہا تے وعدہ کرنا انہوں کدی ڈیٹیل نال پڑھاں گا ہن اینا وقت نہیں ہے وقت ختم ہو گیا ہے. او جدو خلیفہ مقرر کیتا ہے نا تے او جلوت بادشاہ جڑا سی نا جڑا بادشاہ مسلط ہویا سی انہیں بنی اسرائیل کو سب تو پہلا اے صندوق کھویا سی جتوں تبرک تو اے برکت حاصل کر دے سن. جدو انہوں خلیفہ بنایا نا نبی نے تے بندیاں پوچھیا جی اے خلیفہ ہے جی اے دی کی نشانی ہے جی. حضرت شمویل پاک نے فرمایا وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ اس کے میرے خلیفہ اور بادشاہ اور خلیفہ ہونے کی یہ نشانی ہے کہ یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون. موسیٰ نہیں آلو موسیٰ و ہارون نہیں آلو ہارون مانے وے موسیٰ کی آل کے تبرکات اور ہارون کی آل کے تبرکات. ہن ذرا سنی آیا جے قرآن پاک اللہ فرماندہ ہے تحملوہ الملائکہ وہ ملائکہ اپنے سر پر اٹھا کے لائیں گے نبی کی آل کی جوتی. میں پھر عرض پہ کرنا نبی کی آل کی جوتی فرشتے اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں گے نبی کی آل کی جوتی. ملائکہ اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں گے موسیٰ کی جوتی. ہارون کی آل کی جوتیاں فرشتے اپنے سر پہ اٹھا کے لائیں گے اور جڑا تہاڈے کولوں کھس گیا ہے نا انہوں فرشتے اپنے سر تے چوک کے لے آن گے. او بھائی ان سمجھ آئی مومن کے لیے برکت ہے ولیوں کی جوتیوں میں. مومن اوے اسی ایویں نہیں ہوئے اپنے پیر دی جوتی پھڑ دے ہوئے اسی ایویں نہیں اپنے استاد دی جوتی پھڑ دے اسی ایویں نہیں پھڑ دے ایتھوں پڑھ کے بیٹھے ہاں اے دے وچ بھی برکت اے دے وچ بھی. اور سارے بولو شہیداں دی جوتی چ. گفتگو ختم ہو گئی. آج برکت کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں حالانکہ ابھی بہت سی برکتیں باقی ہیں باقی ہیں لیکن یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں. ایک دفعہ جلدی سے دہرا لیں زندگی اور آخرت میں برکت. زندگی اور آخرت میں اونچی بولو زندگی اور آخرت میں نماز میں برکت ہے. جمعہ میں عبادت میں شکر میں استغفار میں صبر میں کعبے میں انبیاء کے وجود میں نبیوں کے جسم میں نبیوں کے جسم کے ساتھ لگنے والے تبرکات میں ولیوں کی جوتیوں میں نظام الدین بیٹھے سن دلی دا شہر سی ختم ہو گئی تقریر
قوالی چلدی سی پئی، کوئی خدمت نہ ہوئی قوالاں دی. نظام الدین اپنے جوڑے چکے، جتی چکی، چک کے قوالاں نوں فرمان لے بھی آ جائی لے جاؤ. آئے ہائے ہائے ہائے، قوالاں ایک واری تے جتی سر تے رکھی، واہ شاہ جی دی جتی، مرشداں دی جتی. تے انجے قوال ساڑے بڑے صاحب عزت اور قابل قدر نے، پر جویں اے ساری رات قوالی کر دینے نا، جے بندے بن جان تے ولی ہو جان. لیکن یہ بڑی مشکل جی گل ہے. انہاں قوالاں باہر آ کے آکھیا کڑملی جتی کتھے ہی لیا پا، ساری رات مر گئے تبلا وجا وجا کے جتی دے کے ٹور چھڑی نے. ہاں 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 امی اوے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. اے جتی لے کے ٹر پے نے پا کے. ادھر حضرت امیر خسرو نظام الدین دے مرید خلیفہ آ رہے نے، تجارت دا قافلہ نال ہے، پائیوال نال نے، کاروبار والے نال نے. جنگل بیابان وچ اپنے پائیوالاں نوں آندے نے می بوئے شیخ آید، اوے مجھے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے. می بوئے شیخ آید، اور مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. اور سارے پائی والا نے کوئی ایسا ٹائم دسو جس دن نہ آئی ہوئے، تو آنوں تے ہر ویلے ہی ہوندی رہندی ہے. تے فرمایا نہیں بھائی آج مینوں خاص آ رہی ہے. پڑاؤ لادتا گیا، روک دیتا گیا قافلہ. امیر خسرو بہ گئے درود دی تسبیح پہ کر دینے. کو 2 گھنٹے بعد جنگل جدوں قوال پہنچے نا تے ویک کے فرمانے اوے قوالو کتھوں آئے ہو؟ او جلدی نال وڈے قوال نے چھوٹے نو آکھا اوے جتی کتھے ہی؟ جتی دے پیریں چ پائی، اوے پیریں چ نہیں پانی، جلدی جلدی سر تے رکھ تے پگ بن فٹافٹ. امیر خسرو ہی اوے جتی دا قدردار آ گیا ہے. اوے او بندہ سامنے آ گیا ہے جنوں مرشد دی جتی دی قدر دا پتہ ہے. اوے جنوں پتہ ہے وہ چپ کیوں بیٹھا ہے یار. نبی دی آل دی جتی چ برکت ہے. ہوئے اور بولو حضور دی اولاد دی جتی چ اور دنیا چ بھی برکت ہے، مر جاؤ پھر بھی برکت ہے. یا علی تیری جتی چ برکت رکھی ہے، یا علی اللہ تیری جتی چ بھی برکت رکھی ہے. حضرت امیر خسرو نے پوچھا کتوں آئے ہو؟ کہنے لگے آج تے آیا دلیوں تے نظام الدین دے ڈیرے تو. او کی لے کے آئے ہو؟ او امیر خسرو اگے تے دنیا دا مال لے کے آئی دا سی، آئی تے ساری برکت ہی لٹ لے آئے ہیں. اوے قوالو کی لے آئے ہو؟ کہنے لگے امیر خسرو تینوں دسیا تے تو شہدائی ہو جائیں گا، شہدہ ہو جائیں گا. او دسو کی لے کے آئے ہو؟ جدو سر تو پگ لائی نہ تے جتی ویک کے نظام الدین دے مرید امیر خسرو دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. ویک کے اکھاں نال لا کے فرماندے نے او یار تے میرے مرشد دی جتی لے آئے ہو جا کے، من دے چھڈو. نہیں امیر خسرو تو لے نہیں سکتا. او کی قیمت رکھ دے ہو؟ امیر خسرو اے جنہ مال ہے نا تجارت دا، سارا مال دے چھاڑ تے مرشد دی جتی لے لے. مسکرا کے خسرو فرماندے نے جاؤ چلے ہو، مول نہیں جے پایا. میری ساری عمر دی نال نوکری بھی لکھوا لیندے تے جتی پھر بھی سستی سی یار. بھئی قرآن پاک سن دے ہو پہ کی سنیا ہے تساں؟ مرشد دی جتی چ برکت ہے. آہو شیخ دی جتی چ برکت ہے. جتی لے لئی مال سباب دے کے واپس آ گئے. ہن جدوں دہلی پہنچے نے نا تے مریداں چ بیٹھے ہوئے امیر خسرو دے شیخ نظام الدین اپنے مریداں نو فرماندے نے بیلیو مینوں خسرو دی خوشبو آ رہی. آئے ہائے ہائے 1 منٹ ٹھہرو یار 1 منٹ ٹھہرو. اے سورہ یوسف ہے 12 نمبر سورہ ہے. تے حضرت یوسف نے جدو پتہ لگا نا میرے والد صاحب دی اکھاں دی بینائی ختم ہو گئی ہے تے آپ نے فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یاتی بصیرا. اے میرا کرتا لے جاؤ تے جا کے میرے باپ دی اکھاں تے لایا جے تے اللہ نور دے چھڑے گا. ہن اگلی آیت وچ فرماندا ہے ولما فصلت الایرو، جب وہ قافلہ روانہ ہوا نا وہاں سے ابھی نکلا
مصر سے قمیض ابھی چلی ہے، پہنچی نہیں. 300 میل بیٹھے ہوئے کنعان میں یعقوب نے کہا انی لاجد ریحا یوسف لولا ان تفندون، اوے میرے گھر والوں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حضرت امیر خسرو دے بارے چ حضرت نظام الدین فرماندے نے اوے بیلیو مینوں امیر خسرو دی خوشبو آ رہی ہے. آپ اپنے مین گیٹ تے جا کے کھڑے ہوئے، دور تو خسرو آندے ہوئے نظر آئے، تے جدو سر تو پگ لائیے تے نالین نظام الدین دے جوڑے، نظام الدین دی جتی جدو نظام الدین دے سامنے رکھی ہے نا، پھر خواجہ نظام الدین جڑا جملہ آکھیا ہے نا تسی آکھو تے میں پڑھا. حضرت نظام الدین اپنی جتی ویک کے نا تے امیر خسرو ویک کے فرمانے خسرو غریباں نو لٹ لے آیا ہے، غریباں نو لٹ لے آیا ہے، سرکار وہ تواڈے جوڑے لے کے جان.